قائم ہے آسمان محمد کے نام سے، روشن ہے دو جہاں محمد کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم حاضر خدمت ہیں آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ آپ سبھی کو عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ رحمت للعالمین افضل المرسلین یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں، اور ہماری محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کے غم میں غم منائیں اور خوشی میں خوش ہوں۔ اس لیے عید میلاد النبی کے اس پرمسرت موقع پر ہم پہنچے مختلف مذاہب کے لوگوں کے پاس اور ان سے جانی آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی عید میلاد النبی کے بارے میں ان کی رائے۔ عید میلاد النبی کے اس خوشگوار موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اقبال میمن آفیسر صاحب، اور جو کہ خود عید میلاد النبی کے پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ اقبال صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ کو بھی مبارکباد دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہم سب سے پہلے یہ چاہیں گے کہ آپ خود اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ اقبال میمن آفیسر مجھے کہتے ہیں۔ میں ایک تاجر ہوں، گارمنٹ کی فیکٹری میری ہے، آفیسر برانڈ، اور اس لیے مجھے اقبال میمن آفیسر کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھوں ساتھ میں ایک سوشل ورکر ہوں، اور سوشل ورکر میں خاص کر کے اتحاد کے لیے، امن کے لیے میں کوشاں رہتا ہوں، اور الحمدللہ ہمارے اس علاقے میں بہت مل جل کر کے سارے لوگ رہتے ہیں، یہ ہمیں بہت بڑی فخر کی بات ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب کا کیا ماحول تھا؟ اگر دیکھا جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے دور کو اگر دیکھا جائے تو دور جہالت بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اس کو دور ظلم کہا جا سکتا ہے کہ پوری خاندان کے خاندان ایک بار اگر دشمنی ہو جاتی تھی تو خاندان کے خاندان تک وہ آپس میں دشمنی اور جنگ وغیرہ کرتے تھے۔ تو یہ جہالت کا دور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پہلے۔ جی آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ اس وقت بالکل ہی ایسا ہی ماحول تھا۔ تو اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو کہ ہمارے نبی، آخری نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، آپ ہمیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے بڑی چیز جو خوبی تھی، نمایاں خوبی، جو اخلاق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ دیا اخلاق کا۔ اس کے بعد ایک ایمانداری، امین۔ یہ میں ایک کاروباری کی حیثیت سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان کے نقش و قدم پہ اگر ہم چلتے ہیں تو ہر جگہ ہمیں اس میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ اقبال صاحب، ہم یہ چاہیں گے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ بیان کر دیجئے کہ جس کی وجہ سے لوگ امن و امان میں رہ سکیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی زندگی، جو 23 سال کی جو زندگی تھی، اس میں سینکڑوں ایسی مثالیں ملتی ہیں، مگر خاص کر کے 2 مثال میں آپ کو یہاں دوں گا۔ ایک تو جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تو مہاجر اور انصار کے درمیان انہوں نے جو محبت اور اتفاق اور اتحاد کا ایک جو پیغام دیا، انہوں نے، یہ ایک مثال آپ دے سکتے ہیں، میں دے سکتا ہوں اس کی۔ دوسری ایک مثال جو ہے مکہ سے جب ہجرت کے پہلے کا جو ان کا دور تھا اور کفاروں نے ان کے اوپر جو ظلم کیا تھا، اس کے بعد فتح مکہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو جنہوں نے ظلم کیا تھا وہ بالکل گھبرا گئے تھے کہ بھئی ہمیں اب بدلہ لیا جائے گا ہم سے، اور اب ہمارا سر جو ہے وہ قلم کیا جائے گا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بہت بڑا ایک اتحاد کا نمونہ پیش کیا، سلامتی اور امان کا ان کو ایک پیغام دیا، اور اس کے بعد جو متحد جو ان کی جو زندگی تھی، وہ ان کی ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امن اور شانتی کا ہی انہوں نے ہمیشہ پیغام دیا ہے۔ مگر بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے آپس کے اندر جو نا اتفاقی ہوتی ہے مذہب کے اندر ہی، یہ ہمیں اس میں بڑی شرم کی بات ہے، اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور میں گزارش کروں گا علماؤں سے،
तमाम फ़िरके के उलमाओं से मैं गुजारिश करूँगा कि आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए ऐसे सब मिल करके एक प्रोग्राम करें, एक सेमिनार करें, ताकि लोगों के अंदर जो गलत फहमियाँ हैं आपस के अंदर, फ़िरके के अंदर जो गलत फहमियाँ हैं, वो गलत फहमियाँ आपस के अंदर दूर होने के ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो मुसलमानों के अंदर जितने भी फ़िरके हैं, कोई मजहबी इख्तलाफ नहीं है उसके अंदर, सिर्फ नज़रियाती इख्तलाफ है। और नज़रियाती इख्तलाफ की वजह से बहुत सारे मसले जो हैं वो पेचीदा हो जाते हैं, और लोगों को जो पैगाम जो है, कुछ ऐसे लोग जो हैं कि वो गलत पैगाम देते हैं और नाइत्तफ़ाक़ी बढ़ती है। तो ये नाइत्तफ़ाक़ी की जो खाई है वो हमें पुर करने की ज़रूरत है। इकबाल साहब ने जो भी बातें अभी कही वो बिल्कुल सही थी कि गलत फहमियों की वजह से ही फ़िरका परस्ती होती है। इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। दूसरे मेहमान हैं जनाब नसरुद्दीन साहब। नसरुद्दीन साहब, सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले हम आपको ईद मिलादुन नबी की मुबारकबादी पेश करते हैं। आपको भी हमारी तरफ से ईद मिलादुन नबी की मुबारक। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नसरुद्दीन साहब, हम ये चाहेंगे कि आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं। मैं शिया इमामी इस्माइली मुस्लिम खोजा हूँ। मेरा नाम नसरुद्दीन है। मैं तिजारत करता हूँ, मेरा कारोबार है, मैं कारोबार करता हूँ। नसरुद्दीन साहब, आप जानते हैं कि आज ईद मिलादुन नबी का दिन है और हम आपसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुफ्तगू करने के लिए आए हैं। तो आप हमें ये बताइए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, तो फिर क्या वजह थी कि आप मदीना हिजरत कर गए? जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहकर दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, तो कुफ़ार मुशरिक, उनके दुश्मन, उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अजियत दे रहे थे। और उसके बाद भी उन्होंने उनकी कत्ल की साजिश रची, जिसका खुदा पाक ने उनको बताया कि आप अब यहाँ से हिजरत करके मदीने चले जाओ। तो रसूल खुदा अपनी मर्ज़ी से नहीं, खुदा की मर्ज़ी से मदीने मुनव्वरा की तरफ हिजरत करके गए और वहाँ जाकर उन्होंने दीन इस्लाम की तबलीग करी। और सबसे पहला काम, वो अमली रसूल थे, वो उन्होंने करके बताया कि उन्होंने मदीना में जाकर सबसे पहले मस्जिद की तामीर की। और मस्जिद की तामीर करते वक्त वो जिस तरह लोग मस्जिद की तामीर में हाथ बटाते थे, उसी तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी ईंटें और पत्थरें उठाकर उस मस्जिद की तामीर के काम में लोगों के साथ में शरीक होते थे। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को ये बताया कि हम सिर्फ़ कौले रसूल नहीं हैं, हम अमली रसूल हैं, ताकि उन्होंने अमल करके लोगों को बताया कि सबसे पहले अमल करना ज़रूरी है। अगर हम खुद अमल करेंगे तो हम दूसरे को भी अमल करने के लिए कह सकते हैं। जी जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और अब हम आपसे ये पूछेंगे कि रिसालत से पहले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत के पहले एक बिल्कुल सीधी सादी और मेहनत कश की ज़िंदगी गुजारते थे। वो तिजारत भी करते थे, वो लोगों की बकरियां भी चराते थे, और वो इतने ईमानदार और इतने मेहनत कश थे कि लोग उन्हें सादिक और अमीन के नाम से पहचानते थे। उनको लक़ब दिया गया था सादिक और अमीन का। कोई अगर कोई अमानत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रख कर जाता था, तो वो अमानत उसे उसी तरह और उसी शिकल में उसे उसके वापस दी जाती थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अखलाक जो था, उससे लोग बहुत ही ज़्यादा रसूल खुदा को चाहते थे। इस अखलाक की वजह से उन्हें सादिक और अमीन कहा जाता था। जी नसरुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस खुशी के मौके पर आपने हमारे साथ इस खुशी को बांटा। अब हम ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में हाजिर खिदमत हैं जनाब कमरुद्दीन साहब के साथ। जनाब कमरुद्दीन साहब, सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, सबसे पहले हम आपको ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। आपको भी मुबारक। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जनाब कमरुद्दीन साहब, हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि अल्लाह का पैगाम जो कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया, वो इतनी जल्दी दुनिया में कैसे आम हो गया?
اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ رسول خدا کی زندگی میں سچ وہ ان کا ایک بہت بڑا ہتھیار تھا، اور وہ جو بھی کچھ بولتے تھے وہ سچ بولتے تھے. تو باہر کے جو لوگ ان کے قریب کے لوگ ہیں وہ سب ان کی باتوں سے اتنا میسر اتنے امپریشن میں رہتے تھے کہ ان کے زبان سے کبھی بھی کوئی غلط بات الفاظ نکلتا نہیں تھا. تو اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر اتنا اثر پڑتا تھا ان کی باتوں کا، تو جو جہاں بھی جاتے تھے وہاں لوگ فوراً ان کی باتوں کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے، اور اسلام مذہب کو پھیلانے میں ان کو بہت آسانی ہو گئی. عید میلاد النبی کے اس موقع پر ہم پہنچے ممرہ، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نعیم خان صاحب. نعیم خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، سب سے پہلے تو ہم آپ کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرنا چاہیں گے. ہاں، شکریہ بہت بہت. میں بھی آپ لوگوں کو عید میلاد کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. یہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی، ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں. میرے بارے میں تو ایسا ہے کہ ایک کھلی کتاب ہے. ہم لوگ بمبئی میں پیدا ہوئے، ہمیں میں پڑھے بڑھے، یہاں پر 30-35 سال ہو گئے یہاں پر ممرہ میں شفٹ ہوئے، اور اس کے بعد گرام پنچایت سے لے کے اور کارپوریشن، مہاپور، ڈپٹی میئر، ٹیکسٹائل چیئرمین، یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے ابھی تک تو آ رہے ہیں. اب یہاں پر جس تعداد سے مسلمانوں کی آبادی بڑھتی گئی، اور ایک بہت اچھا ایک مسلم پاکٹ یہاں پر بن گیا. اور پہلے یہ تھانہ ڈسٹرکٹ کے اندر بھیونڈی گنا جاتا تھا. بھیونڈی کے بعد آج ممرہ کو سیکنڈ پاکٹ گنا جاتا ہے. اور یہاں پر ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، ہر ذات کے لوگ رہتے ہیں، ہر فرقے کے لوگ رہتے ہیں. لیکن جہاں عید میلاد کی بات آتی ہے، جہاں اپنے نبی کی بات آتی ہے، وہاں سب ایک ہو جاتے ہیں. اور آج 15 سال سے یہاں پر ایک بہت اچھا جلوس نکلتا ہے جس کے اندر سارے لوگ شامل ہوتے ہیں، ہندو، مسلمان، اور باقی مسلمانوں کے بھی جتنے فرقے کے لوگ ہیں وہ بھی اس عید میلاد کے کاریکرم میں شامل ہوتے ہیں. تو میں سارے میری قوم کو، آپ کو، سب کو عید میلاد کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو نبی نے ہم کو راستہ بتایا ہے وہ راستے پہ ہم سب چلیں. کیونکہ جب نبی کو نبوت ملی تھی تو کوئی فرقے نہیں تھے. آج اتنے سارے فرقے آ گئے، یہ سب اپنے فرقے چھوڑ کے ایک ہی فرقے پہ جو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں گے تو ایک بہت بڑی بات ہوئی. جی ماشاءاللہ، آپ کے خیالات بہت ہی اچھے ہیں، اور ہمیں بہت ہی خوشی ہوئی آپ کی باتیں سن کر. ہمیں یہ بتائیں کہ عید میلاد النبی کے موقع پر یہاں پر جو بھی جلسہ یا جلوس انعقاد کیا جاتا ہے تو اس میں آپ کا کیا رول ہوتا ہے؟ نہیں، اس کے اندر کوئی رول نہیں ہوتا ہے. اس کے اندر ایسی بات ہوتی ہے، سب اکٹھا ہوتے ہیں، اور ممرہ اسٹیشن سے لے کے اور کوسا، پھر واپس درگاہ پہ شام میں فنکشن ہوتا ہے. لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، لوگوں کو کہا جاتا ہے، کیونکہ بہت سی ینگ پودے جو آج کل انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں، دین سے تھوڑا دور ہیں، تو ان کو دینی باتیں تھوڑی بتائی جاتی ہیں کہ ہمارے نبی نے کیا سیکریفائس کر کے اور اس اسلام کو پھیلایا. تو آپ کو بھی کنٹینیوشن یہ نبی کے کہنے پہ چل کے اور اسلام کا کام کرنا. جی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. شکریہ بہت بہت. عید میلاد النبی کے اس موقع پر اب ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ ہم سب کے دل عزیز نوحہ خان سید ایاز احسن صاحب. ایاز صاحب السلام علیکم. السلام. جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی. جی، آپ کو بھی مبارک. جی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح کی تھی اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اسلام کی جنگ میں ڈیفنس کیا ہے، اور کئی ایسے پہلو آئے جہاں پر ہمیں صلح کی بھی نیت اختیار کرنی پڑی، جس میں سے صلح حدیبیہ یہ مشہور ہے رسول اللہ کی، جو کفاروں کے ساتھ انہوں نے صلح کیا تھا، اور وہ بھی اسلام کی بقا کے لیے کیا تھا. یہاں کوئی پیچھے ہٹنے والی بات نہیں تھی. یہاں میسج بھی دینا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اسلام جو ہے وہ جنگ سے اسلام نہیں پھیلاتے ہیں رسول اللہ، باتوں سے بھی اور صلح سے بھی اسلام پھیلتا ہے. اور وہاں کفاروں کے ساتھ بیٹھ کر یہی باتیں صلح کے طور پر ہوا، اور وہ حدیبیہ کا جو حصہ تھا وہ رسول اللہ نے ان کو دیا. عید میلاد النبی کے موقع پر، یعنی اس پرمسرت موقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، عید میلاد النبی عالم اسلام میں ایک مبارک پہلو ہے، اور میں اس تعلق سے تمام عالم اسلام میں جتنے مسلمان ہیں ان کو عید میلاد النبی کی پرخلوص مبارکباد دیتا ہوں. اور اس لیے ہمیں پرخلوص ڈھنگ سے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو لے کر ساتھ میں شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی، بورا حضرات، خوجہ حضرات، سب کو مل کر ایک پرخلوص انداز میں اس جلوس میں شامل ہو کر عید میلاد النبی منانی چاہیے.
جی جی ماشاءاللہ آپ کے خیالات بہت ہی نیک ہیں. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب. مولانا سلام علیکم. علیہ السلام ورحمۃ اللہ. مولانا سب سے پہلے ہم آپ کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. میں بھی عید میلاد النبی کے سلسلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں سے افضل کیوں ہے کہ انہیں افضل المرسلین کہا جاتا ہے؟ ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افضلیت کے سلسلے میں کئی پہلوؤں سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ مختصر سے وقت میں ہم تفصیلی جواب تو نہیں دے سکتے. خود ایک وجہ اور ایک پہلو تو یہی ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا کیا، جیسا کہ خود فرمان رسول ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. اس کے بعد پیغمبر اسلام کی جو افضلیت کے سلسلے میں اگر بات کی جائے تو آپ کے علم کے بارے میں بھی بات کی جا سکتی ہے. جیسا کہ نبیوں کے بارے میں قرآن نے جو سلسلہ قائم کیا ہے علم کا، تو قرآن نے دو انداز سے بات کی ہے. پہلے یہ بتایا کہ انہیں دیا کیا گیا ہے، پھر یہ بتایا کہ انہیں دیا کتنا گیا ہے. مثلا جیسے جناب آدم سے بات شروع کرتا ہے قرآن مجید، تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے علمہ آدم الاسماء کلھا، اللہ نے جناب آدم کو تمام اسماء، تمام ناموں کا علم دیا. کیا دیا یہ بھی بتایا، کتنا دیا یہ بھی بتایا. اس کے بعد جناب نوح کی بات کرتا ہے قرآن مجید، تو جناب نوح کہتے ہیں ان نبنی من اہلی، پروردگار یہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ ہے کہ میرے اہل و عیال کو بچائے گا. پروردگار عالم نے صاف طور سے کہا لیسا من اہلی کا، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے اعمال نیک نہیں ہے جیسے آپ کے اعمال ہیں. اور پھر قرآن مجید نے کہا انی اعیذک کا ان تکون من الجاہلین، کہیں اے نوح ایسا نہ ہو کہ آپ کا شمار جاہلین میں ہو جائے، اس لیے کہ آپ اسے اہل کہہ رہے ہیں جو ہماری نظر میں نا اہل ہے. یہ قرآن مجید نے بیان دیا ہے. اس کے بعد جناب نوح کے سلسلے کے بعد جناب داؤد کی جب بات کرتا ہے قرآن مجید تو کہتا ہے علمناہ صنعتا لبوس لکم، پروردگار عالم نے انہیں زرہ بنانے کا علم دیا تھا، یعنی ان کے پاس ایسا علم تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آتا تھا تو وہ موم ہو جایا کرتا تھا. تو کیا دیا یہ بتایا قرآن مجید نے، کتنا دیا یہ بھی بتایا. خود جناب سلیمان کا بیان ہے نبی خدا کا، قرآن مجید میں دیکھیے آپ نے خود ارشاد فرمایا علمناہ منطق الطیر، اللہ نے مجھے پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا علم دیا ہے. کیا دیا ہے وہ بھی بتایا ہے اور کتنا دیا ہے وہ بھی بتایا ہے. لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہے قرآن مجید تو سب سے پہلے تو اللہ نے قرآن کے لیے یہ ارشاد فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو. اور اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے اس پیغمبر کو عالم کتاب نہیں بنایا بلکہ ہم نے آخری نبی کو معلم کتاب بنایا ہے. عالم کتاب ہونا اور ہے، معلم کتاب ہونا اور ہے. جیسا کہ مثلا خود سورہ جمعہ کی پہلی دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ نے اپنے رسول کو اس لیے مبعوث کیا تاکہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے، تو جو تعلیم دے گا وہ معلم ہوگا. تو اب پیغمبر اسلام کے پاس ہر خشک و تر کا علم ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہر خشک و تر کو قرآن مجید میں رکھ دیا ہے اور کل قرآن کا علم پیغمبر اسلام کو ہے. اس پہلو سے بھی ایک فضیلت اور واضح ہو جاتی ہے. اور خود سورہ نساء میں غالباً 41 آیت میں یہ ارشاد ہوتا ہے اے پیغمبر اس وقت کو یاد کرو اور کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت کو اس کے نبی کو، ہر امت پر اس کے نبی کو گواہ بنا کر لائیں گے، اور اے نبی آپ کو ہم نبیوں کا گواہ بنا کر پیش کریں گے. یعنی جو حیثیت نبیوں کی امت کے مقابلے میں ہے وہی حیثیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبیوں کے مقابلے پر ہے. تو یہ فضیلت بھی اپنے آپ میں واضح ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس عید میلاد النبی کے سلسلے میں آپ کچھ میسیج دیں. ولادت بسعادت کے متعلق یا عید میلاد النبی کے سلسلے میں آپ کی پوری سیرت ہی پیغام ہے.
آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا بولنا کھانا پینا رہنا سہنا ہر چیز پیغام ہے، لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیے پیغام کے طور پر کہ اللہ کے رسول نے کبھی طاقت کا استعمال نہیں کیا بلکہ برائی کو اخلاق سے ختم کیا ہے، اور جو برائی طاقت سے ختم ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے تو رک سکتی ہے، لیکن جب طاقت ختم ہو جائے گی برائی ابھر جائے گی۔ لیکن اللہ کے رسول نے اخلاق پیش کر کے برائی کو روکا نہیں بلکہ برائی کو ختم کیا ہے۔ اللہ کے رسول کی سیرت یہ ہے کہ برائی کا جواب نیکیوں سے دو تاکہ دشمن بھی ہمارا دوست ہو جائے۔ اور اسی کے ساتھ ہمیں یعنی آپ کی خدمت گزار سمانہ عبدی کو دیجیے اجازت۔ شکریہ، خدا حافظ۔ قائم ہے آسمان محمد کے نام سے، روشن ہے دو جہاں محمد کے نام سے۔